إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور ہر قسم کی رحمت اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو. اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے جس دور میں اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا وہ دور ایک ایسا دور تھا کہ لوگ تہذیب کے نام سے بھی واقف نہیں تھے. ہر طرف ظلم، جبر، بربریت، کفر، شرک سب کچھ عام تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات سے منتخب فرمایا اور مکہ مکرمہ میں قریش میں سے بنی ہاشم کو چن کر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی اور 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ اور مشرکین کا ہر میدان میں مقابلہ کیا اور دن رات ایک کر کے انسانیت کو اس بات کی دعوت دی کہ اس کائنات میں اگر کوئی الہ اور معبود ہے تو وہ صرف اللہ تعالی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود حق نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں اور اللہ کے مقابلے میں کوئی ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں 13 سال کا عرصہ گزرتا ہے اور 13 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی جتنے بھی مکہ میں رہنے والے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین کے نام سے جانتے تھے کہ اگر کوئی سب سے سچا انسان ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر کوئی سب سے بڑا امانت دار انسان ہے تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر سب سے اچھا کوئی اخلاق میں بہتر ہے تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس سب کچھ کے باوجود
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف اس بنیاد پہ کہ وہ ایک الہ اور معبود کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس وجہ سے ہر طرح کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ جو آپ کے قریبی رشتہ دار تھے وہ بھی آپ کے مخالف بنے، لیکن جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ چلتے رہے، دنیا اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ بکریوں کے چاہے چرواہے تھے، لیکن اس اسلام کی وجہ سے پورے اسلامی ریاست کے بہت عرصے تک جو ہے وہ حکمران رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 13 سال مکہ میں یہ دور گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد ایک اور دشمن کا بھی سامنا تھا، جسے یہود کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہود کے مدینہ منورہ میں 3 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور یہ تینوں قبیلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی مخالفت رکھتے تھے۔ الغرض دین اسلام بڑھتا گیا یہاں تک کہ مدینہ ایک اسلامی ریاست بن گیا، اور مدینہ کے 10 سال پورا کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں ہجری میں آ کے مکہ مکرمہ میں اپنا حج کرتے ہیں، جو کہ حجۃ الوداع کے نام سے بھی معروف ہے۔ اس حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد تقریباً 1,24,000 کے قریب جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے، اور اس حج کے موقع پہ 13 سال مکہ مکرمہ میں، 10 سال مدینہ منورہ میں پورا ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پہ کھڑے ہوئے ہیں تو یہاں پہ قرآن مجید کی ایک ایسی آیت نازل ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں یہود کہتے تھے کہ اگر یہ آیت ہمارے پہ نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے، جبکہ مسلمانوں کے لیے وہ عید ہی کا دن تھا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اے لوگو آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین کامل اور مکمل کر دیا گیا ہے، اور واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو جو اسی دین اسلام ہی کی بہت بڑی نعمت ہے اسے پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے انسانوں کے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ ارشاد فرمائے ہیں، ایک ہے اکملت اور ایک ہے اتممت۔ عربی زبان جاننے والے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کمال یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان چاہے اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یا کوئی اس کا پاؤں نہیں ہے، یا سننے کی قوت اس کے اندر نہیں ہے، یا کوئی ایسا اعضاء ہے جو اس کا نہیں ہے، لیکن وہ اخلاق میں بہت اچھا ہے، علم کے اندر بہت آگے ہے، اور بہت بڑی خوبیوں کا مالک ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کامل ہے، یہ انسان با کمال ہے، اس کے اندر کمالات موجود ہیں۔ تو خوبیوں کے لحاظ سے جو انسان پورا ہوتا ہے اس پہ لفظ کمال بولا جاتا ہے، جبکہ جو لفظ تمام ہوتا ہے یہ اجزاء پہ ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس کوئی ہاتھ نہیں ہے یا پاؤں نہیں ہے تو یہ انسان تمام نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔
تو تمام ہوتا ہے اور جزئیات میں پورا ہونا، اور کمال ہوتا ہے صفات میں پورا ہونا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے اپنا دین مکمل خوبیوں کے ساتھ پوری طرح جو ہے وہ پورا کر دیا ہے، اور اس دین کے اندر کوئی ایسا جز نہیں رہا انسانی زندگی کا کہ جسے اس میں شامل نہ کیا گیا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 23 سالہ زندگی کا ایک نچوڑ تھا جو اللہ رب العزت نے اس موقع پہ 23 سال کے بعد حج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیت نازل فرمائی، جس کے نتیجے میں اسلامی قانون یا دین اسلام کامل اور مکمل کر دیا گیا۔ اور سیرت نگار اس بات پہ متفق ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی نیا حکم یا کوئی نئی چیز جس میں کوئی آرڈر دیا گیا ہو، کوئی ایسا حکم اس آیت کے بعد نازل نہیں ہوا ہے۔ دین کامل اور مکمل کر دیا گیا۔ یہ آیت اس وقت موقع پہ بھی نازل ہو رہی ہے کہ جس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 صحابہ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں۔ اسی خطاب کا ایک حصہ اور ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی، جسے موطا امام مالک نے روایت فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ بھی فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ اے لوگوں میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان 2 چیزوں کو پوری طرح جو ہے وہ تھامے رکھو گے کبھی جو ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ اور وہ 2 چیزیں جو ہیں وہ ہیں اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور سنت۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا الا ہالک، کہ لوگوں میں تمہیں ایک ایسے واضح اور روشن راستے پہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ جس راستے پہ کبھی کوئی اندھیری راتیں جو ہے وہ نہیں آتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس 23 سال کی زندگی کے پورا ہونے کے بعد یہ حکم اور یہ چیز واضح آتی ہے کہ دین کامل اور مکمل ہے، دین کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی ہے، اور دین جس چیز کا نام ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کا نام ہے۔ اور یہ دین اتنا آسان ہے، اتنا واضح ہے کہ جو بھی انسان جس طرح کا بھی ہو، جیسے بھی عقل رکھتا ہو، اس کے لیے اسے سمجھنا یا اس پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال کے عرصہ گزرنے کے بعد، یہ قوانین اور اصول و ضوابط دینے کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے مکہ مدینہ منورہ واپس آنے کے بعد کچھ عرصے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرماتے ہیں تو یہاں پہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ جس قوم کی کھوپڑی میں دماغ ہوتا ہے، اس قوم کے اندر اختلافات کا پایا جانا ایک فطرتی بات ہے، ایک فطرت ہے انسان کے اندر، کہ لازمی نہیں ہے کہ پورے کے پورے انسان جو ہیں وہ پوری کی پوری ایک ہی سوچ رکھتے ہوں۔ یہ پوری طرح ہو جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک گھر میں جہاں باپ اور بیٹا ہوتے ہیں، جہاں میاں اور بیوی ہوتے ہیں، وہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ یا چھوٹی چھوٹی بات پہ رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اختلاف ہو جانا یہ بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہوتا ہے کہ اس اختلاف کو حل کیسے کیا جائے، اس اختلاف کو ختم کیسے کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن اور حدیث کا یہ تحفہ دے کر کامل اور مکمل کر کے دین اسلام کو انتہائی آسان کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوری اسی موقع پہ کچھ اختلافات صحابہ کرام کے درمیان میں اٹھتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جن میں سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تلوار لے کے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے کہ جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اسی طرح اس موقع پہ یہ بھی اختلاف ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں پہ کیا جائے گا۔ مکے والے کہنے لگے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبائی علاقہ پیچھے آپ مکہ مکرمہ سے ہیں، تو ہم آپ کو مکہ مکرمہ میں لے جا کے دفن کریں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جو ہے وہ آ چکے ہیں، تو مدینہ میں ہی دفن کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی اختلاف اس موقع پہ اٹھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی اختلاف اٹھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح اس موقع پہ یہ بھی آپس میں رائے میں اختلاف ہوا کہ جس لشکر اسامہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں رخصت کر چکے ہیں اور ابھی وہ رخصت ہونے کی تیاری میں جو ہے وہ تھا، تو کیا اس لشکر کو جانے دیا جائے یا روک دیا جائے۔ اس طرح کے اتنے اختلافات اٹھے، لیکن اتنے اختلافات کے ہونے کے باوجود نہ ہی کوئی الگ فرقے بنے، نہ ہی کوئی کسی کے نام پہ کوئی چیز الگ گروہ بنا، بلکہ جہاں جس موقع پہ کوئی آیت یا کوئی حدیث سامنے آ جاتی تو اپنی رائے کو چھوڑ کر اسی حدیث اور اس آیت کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تلوار لے کے کھڑے تھے کہ جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور صحابہ کو جو غم میں نڈھال ہیں، بری طرح جو ہے وہ غم میں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، تمام صحابہ کو جمع کرتے ہیں مسجد میں اور ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو سنہری حروف میں بھی لکھا جائے تو شاید اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ الا من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اور لوگوں یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے، وہ یہ ذہن میں رکھ لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، قائم دائم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات آ چکی ہے۔ اور پھر قرآن مجید کی آیت کی تلاوت فرماتے ہیں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول بھیجے ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل بدل جاؤ گے؟ اور اگر بدل جاؤ گے تو یاد رکھ لو کہ اللہ کا نقصان کچھ نہیں کرو گے۔ جب یہ آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑتی ہے تو فوراً وہی عمر فاروق جو جلال اور بڑے ہی جوش میں تلوار لے کے کھڑے تھے، تلوار ہاتھ سے گر جاتی ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھ کے رونے لگ جاتے ہیں۔
اور فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ آیت ابھی ابھی نازل ہو رہی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ مکہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لے جا کے دفن کریں گے، اور مدینہ والے یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم مدینہ میں دفن کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کی زمین چونکہ بیت المقدس ہے اور بہت سارے انبیاء وہیں پہ دفن ہوئے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیت المقدس میں لے جا کے دفن کیا جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں، اے لوگوں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ انبیاء جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں انہیں دفن کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث کانوں میں پڑھنی تھی کہ سب اختلافات ختم ہوئے، وہ جو ایک دوسرے کے قریب تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تلواروں میں لڑنے شروع ہو جاتے، سب غضب غصہ دور ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں جہاں فوت ہوئے تھے وہیں جو ہے وہ دفن کیے گئے۔ الغرض بتانا یہ مقصد ہے کہ اختلافات کا ہو جانا یہ جو ہے کوئی بری بات نہیں ہے، رائے سوچ سمجھ میں اختلافات ہو سکتے ہوتے ہیں، لیکن اصل پوائنٹ یہ ہے کہ اختلافات کو حل کیسے کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد تمام صحابہ کرام نے اسی دستور کو اور اسی اصول ضوابط کو سامنے رکھا کہ دین کامل اور مکمل ہے، دین اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا نام ہے، اور یہ دین اتنا آسان ہے کہ جو بھی انسان اس پہ چلنا چاہے چل سکتا ہے۔ یہ دین اسلام انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تقریباً 2.5 سال تک رہتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، تو ان کی خلافت بھی 10 سال تک رہتی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، تو وہ بھی ان کی خلافت بھی تقریباً 12 سال تک رہتی ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، تو ان کی خلافت بھی تقریباً 4 سال تک جو ہے وہ رہتی ہے۔ اس پورے عرصے میں جو کہ خلفاء راشدین کا دور ہے، اس پورے عرصے میں کہیں یہ نہیں ملا کہ کسی صحابی نے یہ کھڑے ہو کے بیان کیا ہو کہ میری طرف سے یا کسی حکمران نے، کسی خلیفہ نے کوئی ایک ایسا دین کے اندر نئی چیز داخل کی ہو جو اس کے اندر نہیں ہے، یا دین کی کسی ایسی چیز کو خارج کیا ہو کہ جو اس کے اندر ہے اور اسے جو ہے وہ سمجھا جائے کہ یہ دین نہیں ہے۔ دین اس دور میں، ان صحابہ کرام کے اس دور میں، جو کہ امت اسلامیہ کا سب سے بڑا سنہری دور کہلاتا ہے، خلافت راشدہ کے دور میں، یہی دین تھا کہ اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہی دین اسلام ہے۔ ایک موقع پہ چند ایک اشارے کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ لوگ جو ہے جسے ہم اپنے شادی بیاہ میں نکاح کے اندر حق مہر کہتے ہیں، اسے جو ہے وہ محدود کر دیا جائے کہ اتنا حق مہر ہونا چاہیے، اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ اس چیز کی کوئی ایک فگر یا ایک تعداد جو ہے وہ فکس کر دی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے منبر پہ کہ اس بات کا اناؤنس کیا جائے، اعلان کر دیا جائے کہ یہ چیز اتنے حد تک جو ہے وہ چل سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایک عورت نے کھڑے ہو کے کہا کہ اے عمر فاروق، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قنطار کہہ کے پکارا ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، کہ اگر تم نے اپنی بیویوں کو حق مہر میں ایک خزانہ بھی دیا ہو تو بھی طلاق کے بعد واپس نہیں لے سکتے ہو، تو فرمایا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قنطار کے لفظ سے پکارا ہے، عمر کون ہوتا ہے کہ اس کی تحدید کر سکے،
یا اس کی حد بندی جو ہے وہ کر سکے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو سننے کے بعد اپنا حکم واپس لے لیتے ہیں۔ کچھ سیرت نگاروں نے یا تاریخ نگاروں نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو منسوب کی ہوئی ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یا کچھ لوگوں کی طرف کہ یہ ان کے دور میں شروع ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نیا حکم ان کے دور میں نہیں شروع ہوا ہے۔ جب بھی صحیح احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس دور میں جو چیز ان کے دور میں نئے سے شروع کی گئی ہو۔ مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، جبکہ یہ غلط ہے، ان کے دور میں ایسا نہیں ہوا ہے اور نہ ہی انہوں نے اس اضافے کو کیا ہے۔ ایک حدیث ہے جسے موطا امام مالک میں روایت کیا گیا ہے، اس حدیث کو بنیاد بنا کے لوگوں نے اس دعوے کو کیا ہے کہ ایک موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جگانے کے لیے جاتے ہیں، تو عربی زبان جو ہے یہ بولنے میں عربی زبان ان کی ایک فطرتی یا مادری زبان تھی۔ جگانے کے لیے ذرا زور سے انہیں جگاتے ہیں اور الفاظ یہی بولتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ جاتے ہیں، تو جاگنے کے بعد کئی دفعہ انسان جو ہے اپنی طبیعت کے اندر جب طبیعت بھی سخت ہو تو کچھ الفاظوں میں بھی تھوڑی بہت ہی سختی آ جاتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک تنزیہ طور پہ کہ ان الفاظ کو اذان میں ہی پڑھا کرو، ان الفاظ کو اذان میں ہی پڑھا کرو۔ اب یہاں سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ والے الفاظ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی اذان میں اضافہ کروایا تھا، جبکہ صحیح نہیں ہے۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابو داود میں موجود ہے، جس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت الاذان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اذان کا طریقہ سکھایا۔ کنہوں نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس اذان میں فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ موجود ہیں۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ الفاظ تو پہلے سے موجود تھے، نہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کا اضافہ کیا گیا۔ کچھ تاریخ نگاروں نے اس موطا امام مالک کی روایت کو لیا اور باقی تمام چیزیں چھوڑ دیں اور کہہ دیا کہ عمر فاروق نے اس کا اضافہ فرمایا تھا۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی انہوں نے ہی رمضان میں 20 تراویح جو ہے وہ شروع کروائی تھی، جبکہ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ اور کسی بھی صحیح روایت میں، کسی بھی صحیح چیز مصدر میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 20 رکعت تراویح جو ہے وہ شروع کی تھی۔ اس کی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صرف اتنا اضافہ ہوا، جبکہ وہ کوئی اضافہ نہیں ہے، وہی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی تراویح کی جماعت ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری رمضان میں 3 دن جو ہے وہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اور 3 دن کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جماعتیں ہوتی رہیں، بس کوئی ادھر جماعت ہو رہی ہے، کوئی کدھر ہو رہی ہے، مختلف جگہوں پہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مسجد نبی کے ارد گرد بہت سے لوگ رات کو مختلف گروہوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں کان الناس اوزاعا متفرقہ، کہ لوگ مختلف گروہوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام گروہوں کو ایک گروہ بنا کے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم الداری کی ذمہ داری لگا دی کہ وہ جو ہے ان کو نماز پڑھا دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا انہوں نے عمل شروع کیا ہو، وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی تھا،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک جو ہے وہ جماعت کر دیا۔ یہ ان کی طرف سے نہ ہی کوئی اضافہ تھا اور نہ ہی ان کی طرف سے جو ہے وہ نئی چیز تھی، بس ایک چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی آ رہی ہے اسی کو انہوں نے ایک اچھے انداز سے ترتیب جو ہے وہ دے دیا تھا۔ یہاں پہ ایک بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، دین اسلام دینی احکامات یہ ایک الگ چیز ہے، اور جو دنیاوی احکامات ہیں یہ ایک الگ چیز ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ فلاں چیز میں کیا حرج ہے یا اس چیز میں کیا حرج ہے، یہاں پہ یہ بات سمجھ لیں کہ دنیاوی احکامات میں جس میں ہمارا لباس ہے، ہمارا کھانا پینا ہے، ہمارا کاروبار کرنا ہے، معاملات کرنا ہے، ان تمام چیزوں میں سب کچھ کی اجازت ہے، سب کچھ کی اجازت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین و آسمان کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر ہیں اور تمہارے لیے جو ہے وہ بنائی گئی ہیں۔ معنی اور مطلب یہ ہے کہ جو چاہیں ہر طرح کا کھانا کھا سکتے ہیں، اس دنیا کی ہر چیز کھا سکتے ہیں، اس دنیا کا ہر طرح کا لباس پہن سکتے ہیں اور ہر طرح کا معاملہ کر سکتے ہیں، سوائے اس سے کہ جس سے منع کیا گیا ہو۔ دنیاوی تمام احکامات میں ممانعت کی دلیل چاہیے۔ کوئی انسان کہے کہ میں سلوار قمیض پہنتا ہوں، اچھا یہ بتاؤ کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنا تو یہ بھی تو تم بدعت کر رہے ہو، تم جو ہے وہ فلاں جوتی یا جرابیں پہن رہے ہو، یا یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ صفیں بچھا رہے ہو، یہ دروازے شیشے کے لگا رہے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ جب یہ ثابت نہیں ہے تو یہ تو سب کچھ بدعت ہے۔ نہیں میرے بھائی، ان تمام چیزوں میں، دنیاوی تمام چیزوں میں یہ ہے کہ منع کہاں کیا گیا ہے۔ ہر طرح کا لباس پہن سکتے ہیں سوائے اس سے کہ جس سے منع کر دیا گیا، ہر طرح کا کھانا کھا سکتے ہیں سوائے اس سے کہ جس سے منع کر دیا گیا، ہر طرح کا معاملہ کر سکتے ہیں سوائے اس سے کہ جس سے منع کر دیا گیا۔ کبھی بھی کسی چیز کے ہونے کی دلیل نہیں چاہیے۔ کوئی انسان کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو بھینس نہیں تھی تو اس کا دودھ کیسے حلال ہو گیا، یہ کیسے حلال ہو گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انڈا نہیں تھا تو یہ کیسے ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں نہیں کھایا ہے۔ اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یاد رکھ لیں کہ دنیاوی چیزوں میں ہر چیز حلال ہے، ہر چیز پاک ہے، یہاں تک کہ اس کے منع ہونے کی دلیل آ جائے۔ لباس میں، کاروبار میں، معاملات میں منع ہونے کی دلیل چاہیے، ثابت ہونے کی دلیل نہیں چاہیے۔ جبکہ جو دینی معاملات ہیں یہ سب کچھ اس کا الٹ ہے، اور وہ کیا ہے کہ سب کچھ ناجائز ہے سوائے اس کے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت ہو گیا۔ ہر طرح کا کام جو ہے عبادات میں ناجائز ہے۔ انسان یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کیا حرج ہے، میں اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے۔ اگر ہم دینی معاملات میں کیا حرج کو لے کے چل پڑیں گے تو میرے بھائی پھر تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ایک انسان فجر کی نماز میں یہ سمجھتا ہے کہ 2 رکعات ہیں اور یہ تو ایک بہت ہی اچھا ٹائم ہے اور صرف 2 رکھتے ہیں تو میں 2 فرضوں کے بجائے 4 فرض پڑھ لیتا ہوں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اب اگر اسے منع کر دیا جائے کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے تو وہ کہے کہ اچھا مجھے جاؤ بتاؤ کہاں منع کیا گیا ہے 4 رکعتیں 4 فرض پڑھنا منع ہے فجر میں، تو کہیں قرآن و حدیث میں نہیں ملے گا، بلکہ ثابت ہی صرف 2 ہیں۔ یہاں پہ یہ کہا جائے گا کہ یہاں ثابت ہی 2 ہیں، 3 یا 4 ثابت ہی نہیں ہے۔ کوئی انسان کہے کہ رکوع جو ہے وہ 1 ہے ہر رکعت میں اور 2 سجدے ہیں، تو میں 2 رکوع بھی کر لیتا ہوں، 4 سجدے کر لیتا ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ چلو میں نیک کام ہی کر رہا ہوں نا، میں کون سا کوئی برا کام کر رہا ہوں؟ میں ایک سجدے کا اضافہ کر دیتا ہوں، یا میں یہ ہے کہ ایک رکوع کا اضافہ کر رہا ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ تو یہاں پہ یاد رکھ لیں کہ دین کے اندر جو کیا اس کا کرنا عبادت ہے، اور جس کو چھوڑ دیا اس کا چھوڑنا بھی عبادت ہے۔ یہ ہے دین کے احکامات۔ حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلا جانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین کے دور میں یہی اصول اور ضابطے جو ہے وہ چلتے رہے، اور اسی طرح یہ دین اسلام جو ہے وہ قائم رہا۔
اور جب تک امت مسلمہ ان اصولوں پہ چلتی رہی کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے رہنمائی ہے اور اسی میں ہدایت ہے، تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ امت اسلامیہ کے حصے میں ہر طرح کی خیر اور برکات جو ہے وہ آتی رہیں۔ صحابہ کرام کے آخری دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 150 سال بعد ائمہ کرام اور محدثین کا دور آتا ہے، تو یاد رکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے موقع پہ 1,24,000 کے قریب صحابہ جو موجود تھے، اور یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرمان سن رہے ہیں۔ اس دور میں حافظہ لوگوں کا بہت زیادہ تیز ہوتا تھا اور حافظے پہ ہی بہت بڑا اعتماد کیا جاتا تھا، اور لکھنے لکھانے کا بہت بڑا کوئی رواج نہیں تھا، کوئی زیادہ رواج نہیں تھا لکھنے کا اور لکھ کر محفوظ کرنے کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین صحابہ کرام نے اپنے سینوں میں محفوظ فرمائے، اور خلفائے راشدین کے دور میں یہ صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی خلافت روس کے قریب تک جو ہے وہ پہنچ چکی تھی، اور مغرب کے ساحل اندلس کے قریب تک جو ہے وہ مسلمانوں کی ریاست پہنچ چکی تھی، اور یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے سینے میں جو ہے وہ سموئے ہوئے تھے۔ تابعین کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کا ایک نظام اور سسٹم جو ہے وہ شروع ہوا، تو ایک حدیث کے لیے مہینوں تک کے سفر کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی کے پاس ایک حدیث ہے اور وہ صحابی بغداد کے اندر فلاں جگہ پہ رہتے ہیں، تو مدینہ سے لوگ چلتے ہیں صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے کہ اس صحابی کے پاس موجود ہے، اور ان احادیث کو جمع کرنے کے لیے اور ان کی کتابیں جو ہے وہ مرتب ہونے لگیں۔ ابھی یہ پوری طرح مرتب نہیں ہوئی ہیں، اور تو اسی محدثین کے دور میں فقہاء کا دور شروع ہوتا ہے۔ آج کل جو ہمارے ہاں بہت بڑا مشہور اور شہرت ہے، جسے ہم عام طور پہ جانتے ہیں کہ اسلام میں 4 ائمہ کرام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام مالک رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھ لیں کہ یہ تمام ائمہ کرام ایک دور میں نہیں تھے، بلکہ ان کے ادوار مختلف ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے کے بعد تقریباً 150 سال کے قریب، اس کے بعد 150 ہجری میں آ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب احادیث جو ہے وہ جمع ہو رہی تھیں، اور پوری طرح یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ فلاں شخص کے پاس یہ جو ہے وہ احادیث موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ امتیازی چیز ملی یا امتیازی عہدہ ملا کہ اسلامی خلافت میں جو چیف جسٹس کا عہدہ تھا، وہ اس عہدے پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو یہ عہدہ ان کے پاس تھا، جس کی وجہ سے ان کی شہرت ہوئی، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ان کے سامنے آئیں اس کے مطابق دین اسلام کو آگے پڑھایا، اور جس مسئلے میں کوئی حدیث نہیں ملی ہے، جس مسئلے میں کوئی خاص پوائنٹ نہیں ملا ہے، باقی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے فرما دیا کہ اس مسئلے کو یوں کر لیا جائے، اس مسئلے کو اس طرح کر کے جو ہے وہ پورا کر دیا جائے، لیکن میرے چلے جانے کے بعد یا میرے بعد کوئی بھی حدیث مل جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنا لینا۔ اپنے دور میں انہوں نے کوئی زندگی میں کتاب نہیں لکھی ہے کہ جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی ہو کہ یہ جو ہے وہ کتاب ہے اور اسی پہ جو ہے وہ عمل کیا جائے اور اسی کو ہی آگے جو ہے وہ چلایا جائے۔ صرف ان کے شاگرد تھے جنہیں انہوں نے پڑھایا، جس میں 2 بڑے شاگرد ہیں ان کے، امام یوسف اور امام ابو محمد رحمہم اللہ۔ یہ 2 ان کے بڑے شاگرد ہوئے جنہوں نے اپنی کتابیں لکھیں، اور اپنی کتابوں میں اپنے استاد کے بتائے ہوئے مسئلوں کے مقابلے میں جب انہیں احادیث مل جاتی تھیں تو امام کا مسئلہ چھوڑ کر اس میں اپنا یہ مسئلہ بتا دیتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ یہ حدیث جو ہے وہ مل چکی ہے،
اور اس حدیث کی بنیاد پہ جو ہے یہ مسئلہ یوں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس رات کو فوت ہوتے ہیں اسی رات کو مکہ مکرمہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ ان کے بعد آتے ہیں مکہ مکرمہ میں، اور پھر مدینہ منورہ میں، جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے امام اور وہاں پہ نماز پڑھانے والے امام مالک رحمہ اللہ ہوتے ہیں، جو اپنی کتاب موطا امام مالک کے نام سے لکھتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک رحمہ اللہ سے فرمایا کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ آپ نے یہ کتاب جو ہے وہ لکھی ہے موطا امام مالک سے کے نام سے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ نے جمع فرمایا ہے، کہ ہم موطا امام مالک کو اس ملک کا دستور بنا دیں، کہ پوری خلافت عباسیہ کا اور پوری خلافت کا یہ دستور بن جائے کہ جو بھی چیز موطا امام مالک میں موجود ہے وہ ہمارا دستور ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کی اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ میں اس کی اجازت نہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ اس کتاب میں کچھ میری آراء اور میری سوچ بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے نتیجے میں نے کچھ اپنی طرف سے اقوال لکھے ہیں، میں کسی طرح اجازت نہیں دے سکتا کہ پوری امت کو ایک انسان کے اقوال کا پجاری بنا دیا جائے۔ امام مالک رحمہ اللہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ان مشہور ائمہ کرام میں سب سے آخر میں آنے والے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں حدیث کی سب سے بڑی کتاب مسند احمد کے نام سے جو ہے وہ فرمائی، اور مسند احمد میں تقریباً 40,000 احادیث کا مجموعہ ہے۔ 40,000 احادیث انہوں نے جمع فرمائی، اور اپنی طرف سے ایک انسانی کاوش کے نتیجے میں یہ فرما دیا کہ جو حدیث مسند احمد میں نہیں ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ جو حدیث مسند احمد میں نہیں ہے وہ گویا کہ حدیث ہے ہی نہیں ہے، جبکہ یہ دعویٰ بھی ان کا صحیح نہیں تھا، کیونکہ ان کے وفات کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ ابن احمد نے ایک اور کتاب لکھی جس کو زوائد مسند کے نام سے لکھا، کہ یہ زوائد مسند وہ احادیث ہیں جو میرے والد اپنی کتاب مسند احمد میں درج نہیں کر سکے تھے۔ تو یاد رکھ لیں میرے بھائی، یہاں پہ ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان ائمہ کرام کے دور میں کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی مذہب نہیں تھا، کوئی مسلک نہیں تھا، منہج اور دستور ایک ہی تھا، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ کسی حدیث کو سمجھنے میں رائے یا سوچ کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور کسی حدیث کے کچھ پوائنٹ لینے میں کوئی انسان کیا سوچ سکتے ہیں یا کوئی انسان کیسے سوچ سکتے ہیں، کچھ رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، سوچ کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی رائے یا سوچ کی بنیاد پہ یہ نہیں تھا کہ یہ فلاں فرقہ ہے یا یہ فلاں فرقہ ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آج کل اگر کوئی انسان علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھ لیتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ علوی جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو شاگرد تھے ان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ حنفی کہلاتے تھے۔ اسی طرح جو امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس پڑھتے رہے وہ شافعی کہلاتے رہے، جو امام مالک رحمہ اللہ کے پاس پڑھتے رہے وہ مالکی کہلاتے رہے، اور اسی طرح جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس پڑھتے رہے وہ حنبلی کہلاتے رہے۔ ان چاروں ائمہ کرام کے منہج یا دستور یا سوچ میں یا ان کے سامنے جو دلائل تھے کہیں کوئی فرق نہیں تھا۔ فرق یا سوچ اس بنیاد پہ آتی ہے، اس بنیاد پہ آئی کہ ایک حدیث ایک امام کو پہنچی اور دوسرے ائمہ تک وہ حدیث نہ پہنچ سکی، یا دوسرے کو کوئی حدیث مل گئی اور وہ بعد میں آگے نہ پہنچی۔ یہ الگ بات ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگردوں میں امام بخاری رحمہ اللہ آتے ہیں، اور پھر آگے دور وہ آتا ہے جس میں آ کے احادیث کو پوری طرح جو ہے وہ مرتب جو ہے وہ کر دیا گیا۔ آج کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو کتابوں میں درج نہ ہوئی ہو، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو صحیح حدیث ہو اور اسے صحیح نہ کہا گیا ہو۔ یاد رکھ لیں میرے بھائی، میں تھوڑی سی ایک بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ کس طرح کر کے سوچ کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک عالم اپنی بیان میں یہ بیان کرتے ہیں کہ نماز با جماعت پڑھنی چاہیے،
اور باجماعت پڑھنے کی اہمیت میں، نماز باجماعت پڑھنے کی اہمیت میں وہ یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دور میں بیمار ہو جاتے ہیں، بیماری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد میں جماعت کرواتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز باجماعت پڑھا رہے ہیں کہ اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تکلیف کو ذرا کم محسوس کرتے ہیں، تو دو صحابہ کے سہارے پہ، دو صحابہ کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہارا لے کے مسجد کی طرف تشریف لے جاتے ہیں کہ آپ کے پاؤں جو ہے وہ زمین پہ گھسٹے جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور مسجد میں لے جایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ سنا ہوگا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے انہیں بٹھا دیا جاتا ہے۔ اس دلیل کو، اس واقعے کو اس بات میں بیان کیا جا رہا ہے کہ نماز باجماعت پڑھنے کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی نماز کے لیے جو ہے لے جائے جا رہے ہیں۔ اب اسی مجلس میں بیٹھا ہوا ایک دوسرا انسان اسی حدیث سے یہ دلیل نکال رہا ہے کہ ہمیں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ با نماز جماعت پڑھنے کے لیے جو رخصت موجود ہے، کہ لازمی نہیں ہے اگر کوئی انسان سخت بیمار ہے تو اسے رخصت ہے کہ وہ نماز باجماعت نہیں پڑھ سکتا تو گھر میں پڑھ لے۔ تو وہ اس بات سے یہ بھی دلیل نکالتے ہیں کہ اچھا اس کو تو اجازت ہے ہی ہے، لیکن اگر کوئی اس کی تیمارداری کر رہا ہے، نوٹ کریں اس بات کو، اگر کوئی اس کی تیمارداری کر رہا ہے، کوئی خدمت کر رہا ہے، تو اس کو بھی رخصت موجود ہے کہ وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور پیچھے سے لے کے آنے والے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت ہونے کے باوجود وہ تو گھر میں کھڑے تھے۔ تو ایک ہی واقعے سے دو مختلف دلیلیں نکل رہی تھیں کہ ایک انسان نے کہا کہ باجماعت پڑھنے کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اس طرح کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، اور اسی دلیل سے ایک دوسرا انسان یہ بھی دلیل نکال رہا ہے کہ بیمار کے ساتھ تیمارداری کرنے والوں کو بھی رخصت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو میں یہ صرف اس لیے بات بتائی ہے کہ کبھی کبھی سوچ یا سمجھ میں اختلاف ضرور ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی امام نے کوئی منہج یا دستور یا الگ فرقہ یا کوئی مسلک بنایا ہو۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں جو اس کا باب ایک الگ سے اختلاف فقہا ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 400 سال تک کوئی الگ فرقہ موجود نہیں تھا۔ 400 سال بعد سب سے پہلے مصر کے اندر یہ اختلاف شروع ہوا کہ میں تو حنفی ہوں اور میں تو مالکی ہوں اور میں تو شافعی ہوں، اس لیے میں جو ہوں میں اپنا فیصلہ مالکیوں سے کراؤں گا یا حنفیوں سے کراؤں گا یا شافعیوں سے کراؤں گا، اس لیے میرے لیے الگ الگ جج مقرر کیے جائیں۔ تو حکمرانوں نے کے اندر وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، وہ خوف موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے مصر کے اندر 4 الگ عدالتیں جو ہے وہ بنائی گئیں۔ اس کے بعد جب یہ قافلے مکہ مکرمہ کی طرف حج کرنے کے لیے چلتے ہیں تو مکہ میں بھی جا کے اختلاف ہوتا ہے کہ میرا امام وہ ہے اور میرا امام وہ ہے اور میں اس کا جو ہے وہ پیروکار ہوں یا اس کا پیروکار ہوں۔ تو یہ اختلافات جب مکہ میں بڑھے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 400 سال بعد میں اس طرح کا ایمان یا تقوی موجود نہیں تھا جیسے کہ خلفائے الراشدین کے دور میں تھا۔ تو حکمرانوں نے مجبور ہو کر سن 600 ہجری میں، 400 سال کے بعد نہیں بلکہ 200 سال کا اور عرصہ گزر جاتا ہے، تو سن 600 ہجری میں آ کے آج ہم 1400 کے اندر جا رہے ہیں، سن 600 ہجری میں آ کے بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ 4 مصلے بنا دیے جاتے ہیں۔ ایک طرف حنفی نماز پڑھیں، ایک طرف شافعی نماز پڑھیں، اور ایک طرف جو ہے حنبلی نماز پڑھیں، اور ایک طرف جو ہے وہ مالکی نماز پڑھیں۔ یہ 4 مصلے بننے کے بعد مکہ مکرمہ میں ہونے کے بعد اس وجہ سے تاریخ اسلامی میں یہ تاثر بیٹھ جاتا ہے کہ 4 مذہب برحق ہیں اور باقی سارے کے سارے غلط ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال بعد جا کے جب مکہ مکرمہ میں
4 مسلح بنائے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے پورے تاریخ اسلامی میں یہ تاثر آج تک چلتا آ رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ائمہ کرام میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ان تمام ائمہ کرام کے اقوال اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اترکوا قولی بقول رسول اللہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، لوگوں جب میری بات کے مقابل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مل جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا، جب میری بات کے مقابل میں صحیح حدیث مل جائے تو میری بات کو دیوار سے مار دینا۔ اس طرح کے اقوال تمام ائمہ کرام سے جو ہے وہ مل جائیں گے۔ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جسے ہم معصوم عن الخطا کہتے ہیں کہ یہ غلطیوں سے معصوم اور پاک ہے، یہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو ہم محفوظ تو کہہ سکتے ہیں کہ وہ محفوظ ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، لیکن معصوم عن الخطا کا درجہ صرف نبی کو حاصل تھا۔ ان ائمہ کرام کی عزت کرنا، احترام کرنا، اچھے الفاظ میں یاد کرنا، یہ ہر مسلمان کا حق ہے، لیکن جس چیز کا نام دین ہے یا جس چیز کا نام مسلک ہے یا جس چیز کا نام منہج ہے، وہ ان تمام ائمہ کرام کا ایک ہی تھا۔ سوچ یا سمجھ میں اختلاف ہونے کے بعد کے لوگوں نے ان کے 600 سال بعد میں آ کے ایک ایک امام کے نام لیوا والوں نے آپس میں آ کے جو ہے اختلافات شروع کیے، جبکہ ان ائمہ کرام کے اندر کوئی اختلاف بھی نہیں تھا۔ میرے بھائی، آپ اور میں جس نام سے بھی جانے جائیں کہ ہم جو ہے وہ حنفی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم مالکی ہیں، جو بھی نام رکھ لیں، اس نام کے غرض سے کوئی اللہ کے ہاں جو ہے ویلیو یا وقت نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ منہج اور دستور کیا ہے۔ جب اللہ کا قرآن سامنے آ جاتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے آ جاتی ہے تو یہاں آ کے اپنی رائے، اپنی سوچ، اپنی ضد اور اپنی عناد جو ہے وہ چھوڑ دینی چاہیے۔ یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے اور یہی تمام بزرگان دین اور ائمہ کرام کا منہج یا دستور رہا ہے۔ جب تک ہم اس بات پہ قائم رہیں گے کہ اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے لیے منہج ہے، اللہ کی طرف سے خیر اور برکت ہمیں ملتی رہے گی۔ اور جب اس چیز کو چھوڑ دیا جائے گا تو یاد رکھ لیں، ہمیشہ جو ہے وہ اپنے اختلافات میں پڑھتے ہوئے میں فلاں سے ہوں، میں فلاں سے ہوں، جبکہ ائمہ کرام اس کے کوئی ذمہ دار نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ انسان اگر سرچ یا تحقیق کرنے کی طرف آئے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ چیز ایک ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب ایک امام کے قول کے سامنے نبی کا فرمان آ جاتا ہے تو پھر اس امام کا اپنا قول موجود ہے کہ میرے فتوے کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جو ہے وہ اپنا لیا جائے۔ یہی دستور ہمیں اپنانا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس پہ صحیح طرح چلنے کی اور اس پہ صحیح طرح عمل کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام مسلمان بہن بھائیوں سے میری یہ گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ سب کے لیے صدقہ جاریہ جو ہے وہ بنے گا۔ آپ اپنی رائے کا کومنٹس میں پوری طرح اظہار کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ کومنٹس میں پوری طرح پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔